بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عجیب و غریب مقدمہ عدالت فاروقی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ جناب کہ میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ سوال ہوا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ جناب میں اس کا ثبوت کیا پیش کر سکتا ہوں؟ عورت سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرے سے انکار کیا کہ میری تو کبھی شادی نہیں ہوئی۔ ادھر عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت نے کبھی کسی سے شادی ہی نہیں کی، پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ لڑکا جھوٹ بول کر خواہ مخواہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ امیر المومنین نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نوجوان پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہاں تشریف لے آئے اور اس مقدمے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ لوگوں نے ساری داستان بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدمے سے متعلق سب لوگوں کو بلایا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ پھر عورت سے پوچھا کیا یہ نوجوان تیرا بیٹا نہیں ہے؟ عورت نے جواب دیا ہاں یہ میرا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی نے نوجوان سے کہا جوان تم بھی ویسے ہی انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، جیسا کہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو جوان عرض کرنے لگا اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو اور میں آج سے تمہارا باپ اور میرے بیٹے حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں گے۔ نوجوان نے عرض کی ہاں میں اس عورت کو اب اپنی ماں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے عورت کے اولیاء سے فرمایا کیا اس عورت کے بارے میں میری بات مانی جائے گی؟ اولیاء نے عرض کی ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ ہمارے سلسلے میں بھی آپ جو حکم دیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد حضرت علی اپنے غلام سے گویا ہوئے ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو کہ میں نے اس اجنبی خاتون کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ تم جا کر درموں کی تھیلی لاؤ۔ غلام گیا اور تھیلی لا کر حضرت علی کی خدمت میں رکھ دی۔ اس میں 480 درہم تھے۔ حضرت علی نے عورت کو بطور مہر یہ درہم دیے اور نوجوان سے فرمایا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اس کے بعد ہمارے پاس اسی صورت میں حاضر ہونا جبکہ تمہارے اوپر سہاگ رات کے نشانات ہوں۔ یہ کہہ کر جوں ہی حضرت علی اٹھے، عورت کہنے لگی اللہ اللہ اے ابو الحسن، یہ نوجوان تو میرے حق میں جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا۔ یہ تو اللہ کی قسم میرا بیٹا ہے۔ میں اب مان گئی اور آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ کیوں کر تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ تم نے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا اور 7 گواہوں کو بھی پیش کیا۔ عورت کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا۔ میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی، اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے میں بھیج دیا۔ میرے اس بیٹے نے اسی قبیلے میں پرورش پائی، پھر میں نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔
حضرت علی نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا، میں ابو الحسن ہوں، میں کسی اور کا باپ کیوں کر بن سکتا ہوں؟ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب بھی اس عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔